یہ جو اقبال نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مار گئے روح و بدن پیش، ابلیس نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پا مر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ دوبارہ ایک بہت بڑے پیمانے پر حق و باطل کا گھمسان کا رنگ پڑنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرمائی، الملحمۃ العظمیٰ، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ جو ابھی آنے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈھولا ولاگز۔ ناظرین اکرام، آج انشاءاللہ میں آپ کو موسیٰ خیل کی جو پہاڑیاں ہیں ان کا وزٹ کرواؤں گا، جو کہ میاں والی سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، مشرق سائڈ پہ۔ میاں والی سے مشرق کی طرف، یعنی کہ آپ تلہ گنگ اور چکوال روڈ پر جب آئیں گے تو 30 کلومیٹر فاصلہ طے کرنے کے بعد آپ کو جو ہیں پہاڑیاں آپ کا ویلکم کریں گی، اور بڑے خوبصورت انداز میں، جس طرح پریاں ویلکم کرتی ہیں اسی طریقے کا ویلکم کرنے والی ہیں آپ کا۔ اور اسی پہاڑی کے دامن میں نمل یونیورسٹی بھی ہے اور نمل جھیل بھی ہے، جو کہ انہی پہاڑوں کے جو ہے نا دامن میں، آپ سمجھ لیں بس دامن ہی ہے پہاڑوں کو، اس دامن کے اندر جو کہ عمران خان نے یونیورسٹی بنائی تھی وہ انہی پہاڑوں کے اندر ہے، جو کہ میاں والی کی مشہور یونیورسٹی کہلاتی ہے کہ میاں والی میں نمل یونیورسٹی عمران خان نے بنائی تھی، کیونکہ عمران خان بھی میاں والی کے ہیں تو اس لیے انہوں نے میاں والی کو ایک تحفہ دیا۔ تو میاں والی سے یہ 30 کلومیٹر فاصلے پر ہے نمل یونیورسٹی، اور اس کے ساتھ جھیل بھی ہے اور یہ پہاڑ بھی ہیں، تو بڑا خوبصورت نظارہ وہاں پر بنتا ہے۔ انشاءاللہ وقت ہوا تو جائیں گے، اگر نہیں ہوا تو پھر کبھی انشاءاللہ آپ کو نمل یونیورسٹی، نمل جھیل اور یہ پہاڑی سلسلہ ایک بار پھر جو ہے نا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ تو اپنے سفر کا ہم باقاعدہ آغاز رکھتے ہیں اور آپ یہ ویڈیو انجوائے کرتے رہیں۔ اس سفر میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جب ٹرک چڑھائی پر چڑھتے ہیں نا، جو پہاڑ کی چڑھائی ہوتی ہے، تو وہ بالکل سلو سپیڈ میں ہوتے ہیں، مطلب کہ چیونٹی کے برابر ان کی سپیڈ ہوتی ہے، بہت کم، اور اتنا دھواں اور اتنا زور اور اتنے گرم ہوتے ہیں
کہ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں تو روڈ جو ہے نا بالکل فلیٹ ہیں، سیدھے ہیں، بالکل زبردست۔ وہاں پہ یہی ٹرک کم از کم 60 65 80 کی سپیڈ میں جا رہے ہوتے ہیں، اور ہم آگے سے بھاگ کے جاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا کچل نہ دے۔ اور یہ جو موسیٰ خیل کی پہاڑی سلسلے ہیں، جہاں پر میں نے ٹرکوں کو جب چڑھتے ہوئے دیکھا ہے نا، جو 22 ویلر ہیں یا اس سے بڑے ہیں، تو وہ جب چڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو لگ پتہ جاتا ہے کہ ہاں بالکل بھائی ہم کوئی جو ہے نا چڑھائی چڑھ رہے ہیں، اور ان کی جو ہے نا وہاں پر ساری جان ہی نکل جاتی ہے۔ میرے خیال سے ایک ٹرک اگر ایک بار چڑھائی ایسی چڑھتا ہے تو اس کا آدھا انجن تو ویسے ہی وہیں پر ختم ہو جاتے پہلے گیئر میں، اور اتنی اس میں جو ہے نا ریس بہت زیادہ ہوتی ہے تاکہ بند نہ ہو ٹرک اور پیچھے نہ چلا جائے، تو بہت زیادہ ان کو مشکل ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جب یہ موسیٰ خیل سے آگے گزرتے ہوں گے تو پھر تو شاید یہ بالکل میں کہتا ہوں کہ جنت سمجھ لیتے ہوں گے روڈ کو، اور بہت اچھے طریقے سے وہاں پر یہ ڈرائیو کرتے ہیں۔ جی تو ہم موسیٰ خیل پہاڑی سلسلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہاں سے نیچے ایک روڈ جا رہی ہے، شاید آپ کو نظر نہ آئے، یہاں پر کیمرہ نہیں دکھا سکے گا، تو وہی روڈ جاتی ہے نمل یونیورسٹی کی طرف۔ اور یہ پہاڑوں سے آگے جب ہم گزر کے دوسرے طرف جائیں گے تو اس کے دامن میں جو ہے نا جھیل ہے، شاید مجھے یونیورسٹی کا بھی کنفرم نہیں ہے، شاید اسی سائڈ پہ ہو یونیورسٹی بھی۔ تو سننے میں یہ بھی آیا تھا کہ یونیورسٹی، جھیل اور یہ پہاڑ
بالکل ایک ساتھ ہی ہیں، مطلب جھیل بھی اس کے دامن میں ہے، یونیورسٹی بھی دامن میں ہے، اور ساتھ ہی یہ موسیٰ خیل کا پہاڑی سلسلہ ہے، جس کو یہ تقریباً مٹی کے پہاڑ ہے لیکن اس میں پتھر بھی موجود ہیں۔ یہ فرنٹ والے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مٹی کے پہاڑ ہیں جن کو کاٹ کر یہاں پر سڑک بنائی گئی ہے، اور چھوٹی موٹی کریش مشینیں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر کھڑی ہیں، جو پتھر یہاں سے نکلتے ہیں۔ یہ مٹی اور پتھر کے پہاڑ ہیں، ٹھیک ہے، یہ خالص پتھر نہیں ہے یا بہت زیادہ تعداد میں پتھر نہیں ہے، بلکہ اس میں زیادہ تعداد جو ہے مٹی کی ہے اور کم تعداد جو ہے نا وہ اس کے پتھر کی ہے۔ شاید جسے ہم بورا کہتے ہیں، جو سڑکوں میں ڈالا جاتا ہے، بورا سڑک والا، یا جو ہے نا کوٹھیوں کے لنٹروں میں نیچے ڈالا جاتا ہے، وہ شاید کیونکہ یہ پکی پتھر والی مٹی ہوتی ہے تو یہ بیٹھتی نہیں ہے اور یہ وزن برداشت کرتی ہے، تو شاید یہ اس کام کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہوگا۔ تو یہ پہاڑی سلسلے دیکھیں، یہاں پر ایک پکچر لینے کو بہت دل کرتا ہے لیکن گرمی اتنی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، بہت زیادہ دھوپ ہے اور گرمی بہت زیادہ ہے۔ یہ آپ پاکستانی لوگوں کے کام دیکھیں کہ پاکستان اتنا ترقی یافتہ ہو چکا ہے، کتنا پہاڑ کو کاٹا گیا، اوپر سے روڈ تک دیکھیں کہ اس قدر اس پہاڑ کو کاٹا گیا ہے اور اتنا نیچے کر کے اس جو ہے نا روڈ کو رکھا گیا ہے تاکہ گاڑیاں بالکل آسانی سے گزر سکیں۔ گاڑیاں جب یہاں سے گزرتی ہیں تو جو بڑی گاڑی ہے اس کے تو جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ چھکے چھوٹ جاتے ہیں، اس کو تو ایک بار لگ پتہ جاتا ہے کہ ہاں جی کوئی پہاڑی پہ ہم چڑھ رہے ہیں، اور بائک وغیرہ تو آرام سے چڑھ جاتی ہے۔ اگر مسلسل آپ ایک ہی سپیڈ سے آئیں گے تو موٹر سائیکل جو ہے نا آسانی سے چڑھ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں جی موہنجو داڑو جیسا سین بن رہا ہے، یہاں پہ پہاڑ دیکھیں، جس طرح موہنجو داڑو میں ایک پکچر لگی ہوئی ہوتی تھی ہمارے نوٹوں پر، شاید اب بھی وہ آتی ہے، تو وہی سین نظر آ رہا تھا۔ یہ اس طرف دیکھیں، سبحان اللہ، اللہ پاک کی قدرت کہ اتنے بڑے پہاڑ یار، اتنے اونچے پہاڑ کیسے بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر پتھر کس نے رکھے ہیں اور ان کو اتنا بلند کس نے کیا ہے؟ تو یہ سب میرے اللہ پاک کی شان ہے، وہی انسان کو بھی اسی طرح بلندی دیتا ہے اور انسان کو اسی طرح پست بھی کرتا ہے۔ جو انسان اس کے اچھے کام کرتا ہے، اچھی چیزوں کے لیے جو ہے نا کوشش کرتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ پہاڑوں جیسی عزت دیتا ہے، اور جو انسان دغا بازی کرتا ہے، جھوٹ فراڈ کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کو بالکل بنجر زمین کی طرح بنا دیتا ہے۔ تو ہمیشہ اچھے کام کریں، اچھے لوگوں کے جو ہے نا ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ صحبت رکھیں، تو آپ بھی اچھے بنیں گے، اور اگر برے لوگوں سے آپ بیٹھیں گے، برے لوگوں کی صحبت میں آپ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ بھی برے ہوں گے۔ تو امید ہے آج کی یہ کاوش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجئے۔ تو یہ سامنے نمل جھیل ہے، اور واپسی پہ شاید میں اس کا ولاگ اچھے طریقے سے آپ کو دکھا سکوں، کیونکہ فی الحال میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹائم تو ہے لیکن گرمی بہت زیادہ ہے یہاں پر۔ تو پھر کبھی انشاءاللہ اس کا ولاگ بنائیں گے، تو مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔